اس کے بعد آج کے اس محفل کے صدر عالی وقار حضرت مولانا مفتی ربیع الدین بشاری صاحب دعوت برکاتہ، جو کہ کافی اہم خصوصیتوں میں سے وقت نکال کر تشریف لائے ہیں، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ پھر یہاں سے دوسری طرف کو جانا ہے تو تھوڑی وقت کے لیے ہماری مدد جاری کے لیے حاضر ہو گئے تشریف لاجیے، تو میں گزارش کروں گا ہمارے صدر محترم سے کہ وہ ہم سب کو مستفید کروں گا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ یہ میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے اور نصیبہ وری کی بات ہے کہ آج کا جو اجلاس جس شخصیت سے منسوب ہے، حبیب کبریا، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، محسن کائنات، آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیہ محفل ہے۔ ہر مسلمان اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے برکت شخصیت، بزرگ شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ہم نعت پڑھتے ہیں، نعت سنتے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قصیدہ خوانی کی ہے، ثنا خوانی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، تو سب سے پہلے ناعت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس اعتبار سے اسلامی نقطہ نظر سے نعت گوئی اور نعت خوانی اور نعت فہمی اور نعت سمائی یہ بہت فضیلت والی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں شاعر اسلام، شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت افزائی کیا کرتے تھے اور ان کا کلام سنا کرتے تھے، صحابہ کو سنایا کرتے تھے۔ اس لیے اس کو اسلام سے ہٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ فضیلت والی بابرکت محفل ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ادب کے ساتھ، وقار کے ساتھ، متانت کے ساتھ اس پوری محفل سے استفادہ کرنے والا بنائے۔ بہت مختصر سے وقت میں اگرچہ تو دل چاہ رہا کہ آخر محفل تک جمع رہوں، آنے والے مہمان نعت خواں جو اپنے خون جگر سے نعت لکھتے ہیں، پڑھنے والے تو پڑھ لیتے ہیں لیکن لکھنے والے اپنے خون جگر سے لکھتے ہیں، ڈوب کر لکھتے ہیں، عشق و محبت میں منہمک ہو کر، مستغرق ہو کر لکھتے ہیں، ایسے نعت گو شعرا اور نعت خواں شعرا بھی موجود ہے۔ تو طبیعت تو چاہ رہی کہ آخر تک جمع رہوں، لیکن اہم ترین مصروفیات کی وجہ سے میں آخر تک آپ لوگوں کے درمیان میں نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میں چونکہ ہمارے مفتی صاحب دامت برکات ان کی خواہش بھی ہے اور بندہ بھی اس محفل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ سنا کر سعادت حاصل کر لینا چاہتا ہے کہ درود شریف سے متعلق میں نے ایک چند اشعار لکھے ہیں، وہ ایک سماعت کر لے۔ میں تحت میں پڑھتا ہوں، ترنم میں پڑھ نہیں سکتا، اور اس کے بعد ایک نعت شریف پڑھتا ہوں۔ چلو، انبیاء کی دعا ہے یہ صلی اللہ، انبیاء کی دعا ہے یہ صلی اللہ، سب ملک کی صدا ہے یہ صلی اللہ،
انبیاء کی دعا ہے یصلی علی، سب ملک کی صدا ہے یصلی علی، جس عبادت میں شامل ہے سارا جہاں، جس عبادت میں شامل ہے سارا جہاں، خود خدا نے پڑھا ہے یصلی علی، خود خدا نے پڑھا ہے یصلی علی، کائنات وسیلے سے جس کے بنی، کائنات وسیلے سے جس کے بنی، رب نے تحفہ دیا ہے یصلی علی، رب نے تحفہ دیا ہے یصلی علی، پڑھ لو صلی علی، پڑھ لو صلی علی، پڑھ لو صلی علی، پڑھ لو صلی علی، عاشقوں کی ادا ہے یصلی علی، عاشقوں کی ادا ہے یصلی علی، زندگی پڑھتے پڑھتے گزر جائے گی، زندگی پڑھتے پڑھتے گزر جائے گی، درد دل کی دوا ہے یصلی علی، درد دل کی دوا ہے یصلی علی، روشنی قبر میں ہم نشی حشر میں، روشنی قبر میں ہم نشی حشر میں، قدرتی کیمیا ہے یصلی علی، قدرتی کیمیا ہے یصلی علی، پڑھنے والے کو کوثر ملے گا یقیناً، پڑھنے والے کو کوثر ملے گا یقیناً، جنتی بھی ہوا ہے یصلی علی، جنتی بھی ہوا ہے یصلی علی، جس سے انسان دوزخ سے بچ جائے گا، جس سے انسان دوزخ سے بچ جائے گا، ظلمتوں میں دیا ہے یصلی علی، ظلمتوں میں دیا ہے یصلی علی، ڈوبتی میری کشتی کو ساحل ملا، ڈوبتی میری کشتی کو ساحل ملا، جب رفیع پڑھ لیا یصلی علی، جب رفیع پڑھ لیا یصلی علی۔ ایک نعت شریف تحت میں سن لیجئے، محمد کا ثانی جہاں میں نہیں ہے، محمد کا ثانی یہ ردیف ہے ہر مصرے کی، محمد کا ثانی جہاں میں نہیں ہے، وہ نبیوں میں اول رسول امی ہیں، وہ نبیوں میں اول رسول امی ہے، محمد کا ثانی جہاں میں نہیں ہے، محمد کا ثانی جہاں میں نہیں ہے، وہ نبیوں میں آخر شہ مرسلی ہے، وہ نبیوں میں آخر شہ مرسلی ہے، محمد کا ثانی جہاں میں نہیں ہے، نفیس نسب ہے فرید حسب ہے، نفیس نسب ہے فرید حسب ہے، بنی مطلب ہے وہ امی لقب ہے، وہ قلب زمیں ہے وہ روح مکی ہے، وہ قلب زمیں ہے وہ روح مکی ہے، محمد کا ثانی جہاں میں نہیں ہے، فصیح لساں ہے بلیغ بیاں ہے، فصیح لساں ہے بلیغ بیاں ہے، نجیب زماں ہے نصیب جہاں ہے، وہ روشن جبی ہے وہ سب سے ہنسی ہے، وہ روشن جبی ہے وہ سب سے ہنسی ہے، محمد کا ثانی جہاں میں نہیں ہے۔ جمیل الشیم ہے نسیم الحکم ہے، جمیل الشیم ہے نسیم الحکم ہے، جمیع الکلم ہے شفیع الامم ہے، وہ شوق نظر ہے بڑے دل نشی ہے، وہ شوق نظر ہے بڑے دل نشی ہے، محمد کا ثانی جہاں میں نہیں ہے، وہ امت کے خاطر بہا ہے آنسو، وہ امت کے خاطر بہا ہے آنسو، عطا کی ہے دشمن کو رحمت کی خوشبو، وہ جیسا کوئی بھی مسیحا نہیں ہے، وہ جیسا کوئی بھی مسیحا نہیں ہے، محمد کا ثانی جہاں میں نہیں ہے، وہ نغمہ وفا کا فضا میں بکھیرا، وہ ساز محبت جہاں میں جو چھیڑا، وہ نور یقی ہے
سکون ہزی ہے محمد کا ثانی جہاں میں نہیں ہے. حرم سے وہ اقصا و سدرا سے آگے، حرم سے وہ اقصا و سدرا سے آگے، مقام دنا سے خدا تک وہ پہنچے، مقام دنا سے خدا تک وہ پہنچے. وہ عرش بری پر نبی ہم نشی ہے، وہ عرش بری پر نبی ہم نشی ہے، محمد کا ثانی جہاں میں نہیں ہے. ہے کوئی راستہ کہیں کوئی نہیں کبھی نہیں، ہے کوئی کوئی نہیں کبھی نہیں. خدا کے بعد آپ میں تجھی پہ ہے ہمیں یقین، مثال کری کوئی نہیں کبھی نہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ ابھی آنے سے پہلے بہت دنوں کے بعد آپ کے مفتی صاحب جو ہمارے علاقے کے ہر دل عزیز، علماء کے دلبر اور ہر کسی کے عزیز ہے، انہوں نے نعتیہ محفل رکھ کر رات میں دبی چنگاری کو شعلہ زن بنا دیا ہے. ایک عرصہ ہوا تھا کچھ نہیں لکھ کر، تو ابھی مغرب کے بعد بیٹھے بیٹھے مفتی صاحب کی یاد آ گئی اور ان کے خدمات میرے سامنے آتے چلے گئے. میں ان کے خدمات سے بہت متاثر ہوں. ایک جگہ وہ مسجد کی امامت خطابت کے محاذ پر کام کرتے ہیں اور مسجد اور مصلیوں کو آنے والے ملی تقاضوں کو پر عمل کرتے ہیں، ہر تقاضے پر لبیک کہتے ہیں اور بہترین رہنمائی کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پورے علاقے میں جو بھی ملی مسائل آتے ہیں، خاص طور پر ختم نبوت کا، اس کاموں کو انجام دینے میں پیش رہتے ہیں. بہت سے خوبیوں کے حامل ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہما جہتی صلاحیتیں، خدا داد صلاحیتوں کا حامل بنایا ہے. ایک آلنڈر ہے جس کی ہم سب کو قدر کر لینا چاہیے. یہ میرے اپنے دل سے نکلے ہوئے اشعار ربائی کی شکل میں جو مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بالکل تازہ ہے. ہو سکتا ہے کچھ چھوٹے چھوٹے غلطیاں بھی رہ جائے، تصحیح بھی نہیں کر سکا، لکھ کر یہیں پر چلا آ گیا. پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، سن لیجیے. خدا کے فضل سے، خدا کے فضل سے، کرم سے، عطا سے، خدا کے فضل سے، کرم سے، عطا سے ملا اس علاقے کو جوہر یہ جعفر، ملا اس علاقے کو جوہر یہ جعفر. نبی کی دعا سے صحابہ کے صدقے، نبی کی دعا سے صحابہ کے صدقے خزینہ خدا کا ہے گوہر یہ جعفر، خزینہ خدا کا ہے گوہر یہ جعفر. خدا کی نبی کی محبت میں جلتا، خدا کی نبی کی محبت میں جلتا، صحابہ اکابر کی سیرت میں ڈھلتا، صحابہ اکابر کی سیرت میں ڈھلتا. جو ملت کے خاطر گرم راہ پہ چلتا، جو ملت کے خاطر گرم راہ پہ چلتا، کبھی جو نہ تھکتا ہے پیکر یہ جعفر، کبھی جو نہ تھکتا ہے پیکر یہ جعفر. مکاتب کی تنصیب میں ہر گھڑی جو، آج سب سے زیادہ بڑی خدمت ملت اسلامیہ کی نوجوان بچوں کی مکاتب کا نظام ہے، اس کی تنصیب ہے. تو یہ کام اللہ پاک مفتی جعفر صاحب سے لے رہے ہیں. مکاتب کی تنصیب میں ہر گھڑی جو، بھلائی کی ترغیب میں ہر گھڑی جو، برائی کی ترہیب میں ہر گھڑی جو، کمر بستہ رہتا ہے رہبر یہ جعفر، کمر بستہ رہتا ہے رہبر یہ جعفر. تحفظ ختم نبوت میں اکثر، تحفظ ختم نبوت میں اکثر، تعقب میں فرقے باطل کے اکثر، تعقب میں فرقے باطل کے اکثر. جسے سرگرم دیکھا سب نے ہی اکثر، جسے سرگرم دیکھا سب نے ہی اکثر. نبی وہ صحابہ کا یہ دلبر جعفر، نبی کا، نبی وہ صحابہ کا دلبر یہ جعفر، نبی وہ صحابہ کا دلبر یہ جعفر. ہمارے علماء برادری میں ہم ان کو پرندہ کہتے ہیں، ملتے نہیں، آتے نہیں ہمارے اس میدان میں. کہاں ہے مفتی صاحب؟ پرگی میں ہوں. کہاں ہے مفتی صاحب؟ نرساپور میں. کہاں مفتی صاحب؟ یعقوب پورے میں ہوں. میں کسی اور کی نہیں، میرے اپنی تجربے کی بات بول رہا ہوں. ہمیشہ مصروف اور اسی کاموں ہے. پرندہ ہے ہر سمت پرواز جس کی، پرندہ ہے ہر سمت پرواز جس کی، مسکر جو دل کر لے آواز جس کی،
مسکر جو دل کر لے آواز جس کی، بھلائی نہ جائے کبھی ساز جس کی، بھلائی نہ جائے کبھی ساز جس کی، گلوں میں رفیع ہے، گلوں میں رفیع ہے گلے تر یہ جعفر، گلوں میں رفیع ہے گلے تر یہ جعفر، خدا کے فضل سے کرم سے عطا سے ملا اس علاقے کو جوہر یہ جعفر۔ جزاک اللہ خیر۔